السلام علیکم۔ ایک تھا بادشاہ، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بہت دم درود دعائیں کروائیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو محروم رہا۔ اس بات نے اسے شدید تیش دلایا۔ ایک روز ملکہ کو طلب کیا اور کہا، اب اولاد نہ ہوئی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ ملکہ تو یہ بات سن کر انگاروں پر لیٹنے لگی۔ اپنے وفادار نجومیوں کو طلب کیا، محل کی دایا کو بلایا اور ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان دہرایا۔ نجومی نے کہا، صرف ایک صورت میں یہ شادی روکی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ ملکہ کی بے تابی دینانی اس وقت بے بس عام بیوی تھی، کسی بادشاہ کی ملکی نہیں۔ ہم بادشاہ سلامت سے کہیں گے کہ ملکہ امید سے ہے، لیکن وہ اپنے شہزادے کو اس کی جوانی تک اور شادی ہونے تک نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر دیکھا تو شہزادہ مر جائے گا، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اور اتنی بڑی بات کیوں چھپائی جا سکے؟ ملکہ نے کہا، 24 سال بعد اگر بادشاہ سلامت زندہ رہے تو آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہوگی اور اس عمر میں دوسری شادی کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ باقی اللہ کارساز ہے، آپ بس تو مہینے لگ رہنے ہوں گے۔ آخر ملکہ رضامند ہو گئی۔ بادشاہ کو خوشخبری سنائی گئی، ساتھ ہی بندش بھی۔ بادشاہ بے انتہا خوش تھا، اتنا کہ اسے یہ جدائی بھی گراں نہ گزری۔ آخر ایک دن تو وہ جوان بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے گا ہی۔ اس طرح وہ گن گن کے دن کاٹنے لگا۔ ملکہ کو تہہ خانے میں بھیج دیا گیا۔ تمام تر سہولیات کے ساتھ 9 ماہ بعد بادشاہ سلامت کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ بادشاہ نے 7 روزہ جشن کا اعلان کیا۔ رعایا میں اشرفیاں اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ دن بہ دن گزرتا رہا، بادشاہ انتظار کرتا رہا، ملکہ حکومت کرتی رہی۔ آخر 24 سال مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی شہزادی سے رشتہ پکا کر دیا۔ بادشاہ شہزادے کے نکاح کے بعد اسے دیکھ سکتا ہے تو شہزادے کو پلکی میں بٹھایا اور خالی پلکی محل سے نکل پڑی۔ کھاروں نے پلکی کاندھوں پر اٹھائی اور منزل پر منزل طے ہونے لگی۔ ایک جگہ بارات کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ملکہ اور دایا آپس میں باتیں کر ہی رہی تھی، جب پلکی کی حقیقت کھلے گی تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا۔ دونوں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، فرمانے لگی۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ جس جگہ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ناگ اور ناگن بھی اسی درخت کی کھو میں بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے اور انسانی روپ دھار سکتے تھے۔ ناگ نے اپنی ناگن سے کہا، کسی بے بس عورت ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے اور جب خطرہ ٹل جائے تو میں واپس آؤں۔ ناگن نے بات مان لی اور جب دوسرے ملک پہنچے، شہزادیوں کی گونج میں اور پلکی کھولی گئی، اس میں سے ایک خود